أكمل الصلاة له الكبر والصلاة والسلام على من أرسل أسوة قائدا كافة الخلق ساد الذي أرسل ببراهيم ومقدمات التي لم يسبق مرسل بالفصل بفصل الخطاب سيدا أسعدا سيد الأولين والآخرين عبد الله ونبيه ورسوله في الصلاة والأرض
لا ينفع لهم مال ولا بنون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء بالحق وصدق المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد أرشدنا محمد هدينا محمد أحببنا محمد جميلنا محمد أجملنا محمد شريفنا محمد أشرفنا محمد طبيبنا محمد أجدر أكبر أنور أصغرنا محمد اللهم صل على محمد وعلى كلما ذكره الذاكرون الشاكرون العالمون المسلمون المخلصون الموحدون المشتاقون اللهم صل على محمد كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون المشركون المبتدرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه علماء کرام اور شرکاء المحفل اور مجلس من اہل العزت والقدر والاحترام، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، علیکم السلام۔ اس جلسے کا عنوان ہے صدیق اکبر کانفرنس۔ جس سے متعلق
اکابرین اور عقائدین اور اساطین علماء جمعیت اشاعت التوحید والسنہ نے نہایت ہی اچھوتے انداز کے نال حسن بیان کے نال سیر حاصل بحث فرمائی ہے تو سیر کیتا ہے یا سیراب کیتا ہے. اللہ رب العزت انہوں نے بیانات وچ مزید تنویر فرمائے اور دل پذیر فرمائے. میری حاضری بھی کیونکہ اسے سلسلہ بھی بڑی ہے، میں بھی تھوڑی سما خراشی دماغ سوزی کا ایک حصہ ہوں، مگر درخواست اور التجا ہے التحاءً احتجاجاً التماساً منتاً لجتاً حجتاً اس بے عیب لا ریب دے دربار لا یزال بالکمال لجپال کے اندر کہ چند منٹوں واسطے ایسے الفاظ بخشے جنہ کے ذریعے میری اور تساں سب حضرات کی دونوں جہانوں وچ نجات اور سعادت نصیب ہو جائے. میں کل بھی اپنے عزیز ناصر محترم نو فون کے دسیا کہ میں صحت میری تقریر کرنے کے قابل نہیں، مگر انشاءاللہ میں حاضر ہو سکوں. پھر اتنے آ کے بھی اپنی طبیعت کا حال میں بیان کیتا ہے، نال کے ساتھیاں بھی دسیا ہے. وہ نتیجہ یہ نکلیا ہے کہ انہوں صرف کل دن کے 3 پروگرام ہو رکھ دیتے. مطلب ارشاد مقدس چونکہ جناب علامہ فاضل متکلم محقق مدقق متشدق حضرت مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب کا ہاتھ بھی میرے کاغذات تھوڑے وہ نام ماں پیو نے کتو رکھا ہے، امبو رکھا ہے، کسیٹو رکھا ہے، چوچو رکھا ہے، سلی رکھا ہے، متلی رکھا ہے یا نلی ولی علی رکھا ہے. میرے کاغذات میں جو اس کا نام لکھا پیا ہے صدیق کی ہے. آخری روایت کے مطابق تقریباً 4.25 لاکھ صحابی ہے محمد رسول اللہ. ابن سعد کی غریب روایت کے مطابق، بخاری شریف کی روایت کے الفاظ کے مطابق صرف لفظ یہ ہے کہ لا یحصیہم کتاب. اتنی نفری ایسی محمد پاک دے اصحاب دی کہ لکھن والا لکھ. جتنی تعداد تے نفری بھی ہے انہاں لوگوں کی جڑی صحبت محمد رسول اللہ وچ بیٹھ گئے. اللہ فرماتا ہے میرے نال
تیرے نال گل کر رہا ہوں سونے دا سردار محمد صدیق پارٹی، عثمان پارٹی، عمر پارٹی، سارے حتیٰ کہ ابو سفیان پارٹی، حتیٰ کہ معاویہ پارٹی، 4 لاکھ تے بھاویں 1.25 لاکھ جنے بھی آئے مرد تے بھاویں عورتاں میں انہوں کے بارے گل کر رہا اور کسی نال کر رہا نہیں، کہا میں تیرے محمد نال کر رہا۔ مزہ نہ آیا اسے اللہ پاک کو سچ کیا تو میں تیرے نال گل کرنا میرے آقا گناہ صرف یہ صدیق جنہوں تیرے ہاتھ لگ گئے میرے پیغمبر کے بھول کے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے صدیق نہیں اولئک هم الصادقون، اے صادق بھی ہیں کہو صدیق ہوتا ہے میرا زبان نال جھوٹ بول کہ صادق ہوتا ہے جڑا جان دے کے ہی سچائی نہیں تصدیق کرتا، کم کر کے دکھائے، زبانی دار کے نہ ڈٹے رہے، کچھ عمل کر کے ثابت کر دے کہ دیکھ لگی مجھے یقین نہیں آتا تو میرا خون دیا نبیاں میں سکتی میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میرے دربار میں صادق بھی ہے صدیق ایمان ہے تو پھر سوال ہے تو ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نو صدیق اکبر کو ہو جائے باقی اللہ تصویر کرتے چکے صدیق کے سارے ہیں حضرت محمد رسول اللہ کی صحبت سے بیٹھنے والا شخص صدیق اکبر ہو گئے یا ادنا تو ادنا کوئی شاگرد یا دیوانہ یا مرید حضرت محمد رسول اللہ کا اگر کوئی اعلیٰ کی طرف تیور بدل کے دیکھے اتنا ہی کافر ہے جتنا ادنا تو ادنا غلام محمد کی طرف کھٹیاں دیکھنے والا کافر ہے۔
صدیق اکبر نال کے رکھتا ہے محبت کہ حضرت معاویہ نال بغض، حضرت عمر نال کے رکھتا ہے محبت کہ حضرت عثمان نال رکھتا ہے کسی ایک صحابی نال بھی بغض رکھنے والا بغض کے منہ رہ گیا، کسی نبی علیہ السلام دے کسی صحابی دا جڑا اگے کوئی غلطی یا گناہ کا تذکرہ ہو چکا ہے وہ تذکرہ بیٹھ کے دسن والا بھی بن گیا ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ یہ کر دیا رضی اللہ ہو کہ اللہ کے راضی نامے میں 10 خطہ تو پہلے اگر تو ذکر کر دو کہ فلانے صحابی سے غلطی فلانے سے تاری بات سہ سکتے ہیں، جدو میں راضی نامہ دے چکیا ہے وہ کے بعد کسی محمد کے ادنا تو ادنا غلام یا غلطیاں دینے والا بھی ایک کافر کا ہو سکتا ہے اسلام کے طرح سے گل سمجھ آتی ایسے ہوتے نا منشی لکھا والے دن فلانے یہ غلطی کی تھی، فلانے اے کی تھی، فلانے اے کی، حضرت عثمان اے کی، حضرت معاویہ اے کی، فلانے یہ کیتا، فلانے یہ کیتا، لکھتے کہ نہیں؟ بالکل کھلے لفظ آپ لکھتا کرو ایسی گل لکھن والا جس سے محمد کے صحابی کی عیب جوئی ہوئے وہ کافر ہونے میں شک کرنے والے وجہ یہ ہے کہ محمد پاک کی صحبت کا نتیجہ یہ ہے ایک تے چھوٹے تو لا کے بڑے تک ہر صدیق ہے تے صدیق کدے جان کے جھوٹ یا بول کے جھوٹ بولے تو وہ قرار آ جائے اس میں بھی قدم جیسے جنہوں زبان نال بول کے بھی نہیں جھوٹ بول سکتا ان عمل تے کردار نال اپنی جان دے کے بھی پیغمبر دے دعوے کی تصدیق کر سکتے ماتم نے پوچھا ابو بکر صدیق اور جنگل والے بٹھی جب نبی پاک فرمایا میرے پیاس لگی ہے کہ یہ خیمہ جہاں لگا ہوا ہے اتنے جا کے کوئی وسبا معلوم ہوتا ہے بندیاں کا کوئی آبادی ہو تو وہ پانی پورے لیا سکتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یعنی آپ کو صدیق اکبر ہے صدیق بڑا صدیق کیا کھلیاں چک کے ایڑیاں چاہ کے بڑی توجہ نال پوچھا حضرت صدیق اکبر نے اما وہ چرتا میں کرتے سے پونی چھکیا کے نال رو رو بھی لائی ہوئی کوئی کوئی ہجواں کے ہار بھی نال اثر ہوئی فر فر وقت کرتے اس منہ سے چکیا تے آخر لگی کون ہے اما آخر والا صدیق اکبر نے آخیا امی میں اسی مسافر کی گل ہے کہ پانی کی ضرورت ہے کوئی ہو سی اس آخیا پترا ہفتہ ہو گیا میرا ایک پتر سی پوری فیملی قبیلے خاندان کی بچے ہوا کہ دوسرے تیسرے دن لے کے آ جاتا سی خوراک کہ ہوں ہفتہ پورا ہو گیا کہ وہ مڑ کے نہیں آیا میں سمجھ نہیں آؤ بھی بچارا مر گیا کہ کون ہے اما اما کرنا صدیق اکبر نے آخیا تو ماما جلدی ہوئی اس واسطے میں اما کر کے بلایا ہے ضرورت پانی کی ہے وہ کہنے لگی بھائی ہوں تو میں پانی دوں لوندی تے تسبیح پہ پانی کتنے آیا پیچھے ہٹ کے نبی پاک اس نے ابو بکر صدیق نے کہ یا رسول اللہ ایک بکری لسی پنے میں جانتے لیتے پنے میں وہ تو پتھی ہوئی ہے تو نبی پاک فرمایا کہ اس کو آگ کر رکھو وہ دے چھڑے اسے پھر واپس کر دیں خیر بہرحال آیا امی کوئی تجویز ہونی چاہیے کوئی دودھ کی گھوٹی مل رہی سے اس آخر پوچھے بھائی تو کرتا کی ہے اگر پیاس لگی ہے اگر کنو لگی ہے
ایک آدمی ہو سکتا نہیں کہ میرے نال ایک دو آدمی اور پوچھڑی پوچھے اور دوسرا کون؟ ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے پیر کم اور امتحان چاہے جی جھوٹ بولا تو صداقت کے فرق آتا ہے، سچ بولا تو ہو سکتا ہے کہ مکے والے جو ہوئے تو اس پٹھی چٹھی سے گل کرنی تو میں مرتا بن سکتا کیونکہ میں محمد رسول اللہ کی شکایت کے برداشت نہیں جی میں تو پٹھی سیدھی مارا تو میں صدیق بننے کا مزہ تو نہ ہوا، اس واسطے گل صاف ستھری کرنی ہے، وہ جھوٹ جان کے ہی نہیں تے بھول کے بھی نہیں۔ تو کہنے لگے رجل یہدی بالسبیل، سبحان اللہ، اے ماں میرے کٹھے بندہ موجود ہے، بہت بڑا جنگل کے کنارے جتوں میں بولن لگنا مینو پکڑ کے پکڑنی تے 4 دن صدیق دیا نظر سے زمین تے گئی اور پٹی نے سمجھیا زمین تے پھر پیا، اس واسطے کہندی بھلا ویکھا تے صحیح ہے تجربے کار بندہ تیرے نال کون ہے جڑا مکے دے جنگلاں دے رستے سارے جاندا ہے، اتار چڑھاؤ جاندا ہے، اگے چھاتی پا کے دیکھ دیے تے کہندی ہے یا تلا لا کما تلا لا تل، او کروا لیا اے بڑی گل کیتی، ٹھیک ہے تجربے کار ضرور بندہ، مگر ایتے تازہ تازہ سمندر وچوں صدف تے سپیاں وچوں موتی نہیں چمکدا جویں اودا چہرہ چمک رہا کمال ہے، اے او جڑا دے نال رہ کے وی تینوں پیاس لگی ہے، صدیق اکبر امبے ساڈی پیاس تے ختم ہو چکی ہے، چروکھڑی اور انہوں آپ لگی ہوئی اور پترا گل سن مینو جتنے دسانے میرے پتر کا بھی چھوڑا مینو ہاتھا کر گیا ہے، ہاتھ بویا کر گیا ہے کہ جی میں تیرے نال دن لکھیا ہے مینو پتر کو بھی چھوڑے بھول گئے دل میرا کہنا کہ سارے متے سے نظر ٹکانی رہ جاؤ، یہ جائے بزرگ جناب ہوئے تے بھوکھا کئی تے سکا کئی، صدیق اکبر نے اس پاس اشارہ کیتا ہے یا دینا فلا نخشا ظلالا، یا دینا فلا نخشا ظلالا، دماؤہی وکیلا قد رسول، اور سمجھ لیا جنگل زمین جگہ مکے کی سر زمین کا جنگل، یہ دل کوئی تجربے کار بندہ ہے، مگر حضرت کا خیال ہے دنیا کا بہت بڑا جنگل ہے، اتنے کھلن کے خطرے ہوتے، میں تھوڑے صدیق بھی ہاں، جی تھی موٹے موٹے سے ہاتھ نہ رکھا ہو تھوڑی میں تو سلامت چرن دلتا کرنے نہیں ہے بولا ہم صدیقون ہم صادقون، اے صدیق بھی ہیں تے صادق بھی ہیں، زبان نال بھی ستھرے تے جان نال بھی ستھرے، انہاں دی جان وچ بھی عیب کوئی نہیں، انہاں دی زبان وچ بھی
کیوں جو بے عیب لا رہے بے انہاں دے قرآن وچ عیب کوئی نہیں، انہاں دے جوان پہلوان وچ عیب کوئی نہیں، قرآن لا عیب محمد بے عیب، جدوں لا عیب دیاں پھیٹاں چلیاں نا، بے عیب دیاں محفلاں چلیاں نا، اے لا عیب بھی بڑھتے گئے کہ بے عیب بھی بڑھتے گئے، اے زبان میری سچے تے پاک تے جان تے جسم دے بھی سچے تے پاک۔ صادق تے صدیق کے سارے ہوئے کہ نہیں؟ بولو منتے ہو کہ نہیں؟ کسی کو اختلاف ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جی کو اختلاف کوئی نہیں نا، اپنے پیو کے پتر میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں مانگا؟ یہ بات صحیح، جو کو پوچھے تیرے کو لوگوں کے صدیق نو اکبر تو نال کیوں آتا ہے تو کی جواب دے؟ صدیق جب سارے ہی ہے محمد غلام، اکبر کیوں بن گیا؟ سوال کا جواب ہونا چاہیے، تو اگے پتا ہے کوئی نہیں، آج 10 ہمیں ڈھونڈتے ہی بھائی لکھیا میرے کو جو ٹوٹ سارے دان کا بہت بھائی میں تو پلے کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جڑا امام صاحب کی تقریر چھڈے میں اس کو پکا گمراہ رہ گیا، بھاوے ہوئے کو میرا باپ تے بھاوے پتر تے بھاوے چاچا تے بھاوے تایا کو مٹی اڑائے اپنے سر، اصل اپنے گل کسی کروا اصا اپنی نجات سمجھنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کر آ گئی سمجھ۔ اور نوح علیہ السلام کو پوچھے تیرا پتر مرد کیوں ہوا؟ ایمان آپ دسو سوا کرنے کے اور کو جواب۔ اچھا پھر کمال ہے کہ جدو باپ کے نقش قدم تو ہٹے ہے نا نوح علیہ السلام کا پتر کیا کیا ہٹے ہے کہ نہیں ہٹے ہٹ گیا ڈر کے آنا ہے نا احساس ہے وہ درد اللہ کے سامنے ہے ان نبی من آل اللہ یہ میرا کسی منگی ہوا پتر نہیں سی، میرا گھر جم پتر سی اس کے بچا اللہ کو کی جواب دیتا بھائی تو پترات میرے کاغذ تیرا پتر ہے لہسا میں جی تیرا پتر ہوتا تو تیرے نقش قدم پہ چلتا، تیرے نقش سے چلتا، تیرے پیچھے چلتا، میرے کاغذ تو تیرا پتر ہے نہیں، بھاوے تو پتر آخی جا پتر بھاوے آخر ہے پر جی ہوں سفارش کی ہوئی کہ پیغمبر کے دفتر ہی نام بھی پٹ کے رکھنا لاتے چلو بات رکھنا گزرا ہوتا نوح علیہ السلام کا پتر نہیں رہ سکتا تو میں نکلے گی ساتھ سمجھ آ گئی تو روکا چوکا کوئی نہ دے یہ تو دستہ کا کنکال ہے نادا کے ڈنگ گرے گے پچاڑ پڑے میں نکل سمجھانا چاہتا وہ سمجھ لو کہ چھٹی کریے دوسرے ساتھی آپ میں کھڑے ہو گئے یا وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے چند منٹ تسلی رکھو میں ہونا جان سے توجہ کا صدیق کا جو صدیق اکبر کی نہیں بڑھے گا واقعی جی صدیق اکبر ہے جس کے نام کا صدیق اس امت میں وہ جہاں سفت اس پائیاں جاندیاں کو
علا وجہ الکمال مکمل صفت کمال تے صرف ابو بکر میں اور کسی دے تر موجود نہیں. 60 تو زائد شعبہ ہے نبوت کا. 69 تک شعبہ ہے جدا نبوت دے تم ہے جڑے امت میں تقسیم ہوتے ہیں وہ سایہ تے عکس تے پرتاؤ. کسی نو 2 چو حصہ مل گیا, کسی نو 3 چو مل گیا, کسی نو 5 چو مل گیا, کسی نو کچھ, کسی نو کچھ. صدیق اکبر نو نبوت کے شعبیاں وچوں اتنا کامل حصہ ملے کہ سوا اس میں اور کسی صحابی کو نصیب نہیں ہویا. یہ قسمت آپ کو اپنی ہوتی ہے. کیوں؟ اور انعامات ملدن 2 چیزاں نال, فکر نال تے ذکر نال. معلوم ہوتا ہے ابو بکر صدیق دا فکر بھی محمد والا ہے تے ذکر بھی محمد والا ہے, شکر بھی محمد والا ہے. اس واسطے اللہ پاک نے اکبر ہون دا تمغہ دیتا ہے تے ابو بکر صدیق کو دیتا ہے اور کسی نہیں دیتا. دیکھو یہ فکر نبوت دا ہوئے گا, انہیں فکر چلے گا کہ ابو بکر صدیق دا چلے گا. جنہیں فکر اللہ کا محمد کی زبان میں چاہے گا, انہیں فکر ابو بکر صدیق کی زبان میں چاہے گا. جب فکر تے فکر دونوں مل جان اس وقت ذاتاں مل جانی ہیں, پیور مل جانے, حشمت مل جانی ہے, لطافت مل جانی ہے, نظافت مل جانی ہے, عزت مل جانی ہے, حجت مل جانی ہے, محنت مل جانی ہے, لذت مل جانی ہے, مقامت مل جانی ہے, عبادت مل جانی ہے, صحبت چل جاتی ہے, شرافت بچ جاتی ہے, عزت کا درہ بچ جاتا ہے. اللہ پاک نے ثابت کیتا ہے عمل کے لحاظ نال جنہیں محمد کا فکر ہے انہیں صدیق کا فکر ہے, جنہیں محمد کے دل کا فکر ہے انہیں چونکہ دونوں چیزاں کامل ہو گئی. اس واسطے صدیق اکبر بنایا ہے اللہ پاک نے تو صرف ابو بکر صدیق. ذرا توجہ کرو, میں آسان کرا ہوا. اصل یہ ہے سرکاری اوپر کاری ہے کسی پاس نکلتی ہے کاری یہ سوکھا کریں گے نا لوگوں فکر کی مثال ہے. جنگ کے بدل قبر چٹ گئے پکڑے کنے سی 70. نبی علیہ السلام فرمایا مار کا مشورہ دے ہو, کچھ سوچو فکر کرو, انہوں چھڈ دے یہ فدیہ لائے کے یا انہوں. حضرت عمر آخر جی میرا دل تھی نہیں نا پر انہوں مول ہی کچھ نہ ہے, ٹوٹے ٹوٹے کر کے لیے میرے رشتے دار میں کرا جڑے انہوں نے قریبی نے وہ کرے. صدیق آیا اللہ کے رسول ابو بکر صدیق تو مجھے تیرا فکر کی میرا دل لگتا اپنی چٹی چٹی لائے کے صدیق کا تے محمد کا فکر بن گیا, عمر کا فکر وکھرا رہا. حالانکہ عمر محبت سے عمر مکلف ہے مگر پھر بھی فکر آپ تک مل گئے کہ ابو بکر صدیق کے محمد رسول ہوا. فیصلہ ہی ہوگی تھا. اللہ پاک نے آیت نازل کی یہ کیوں کیتا ہے اسی کرنا چاہیے گا. گل وہ آئی میری عمر رکھی جی آخیے جیڑکا بھی آیا فیصلہ بدلیا گیا پر ثابت ہو گیا کہ فکر وقت بھی رلیا محمد کا صدیق نام جا کے رلیا عمر نام. فکر میں انتہا ذکر میں انتہا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان.
نبی علیہ السلام دا ایک لحظہ اللہ دے ذکر تو قابل تے خود نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر صدیق دا ایک لحظہ اللہ دے ذکر تو قابل ذکر میں اتحاد لگے ابو بکر صدیق سڑی موٹی طرح صاحب انہیں ہمیشہ کنی چڑی رہتی ہے اللہ کی توحید کی دل کے اندر جنہیں ہمیشہ محمد پاک کے دل کے اندر وحدت دیا انہیں طرح پٹیاں چلتی رہ جاتی ہیں اس کی پٹی جنہیں محمد آپ کندن ہا انہیں صدیق نے کندن ہا دیکھ لو مشرقین کے سامنے قرآن کی تلاوت محمد نے کی تھی مشرقین کے مقابلے قرآن کی تلاوت صدیق نے کی تھی اور کسی کو ایسا رسول نہیں پتا ذکر میں کی مساوات فکر میں کی مساوات اللہ کا قانون ہے کہ جتھے پیغمبر نال ذکر کے فکر مل جائے اٹھے پھر شکر مل جاتا ہے شکر مل جائے پھر عشقت مل جاتی ہے عشقت مل جائے تو صداقت مل جاتی ہے صداقت مل جائے تو خلافت مل جاتی ہے کیونکہ فکر کے ذکر دونوں کے برابر ہو گئے اس واسطے محمد پاک نے سارے ساتھیوں میں اکبر صدیق بڑھیا دیا اچھا ہو رہا آسان تھی ہو دو سونا ہے گل جلدی سمجھ لیں اور سوکھا کریے کہ نہیں ہو سکتا نبوت کے فریضے ہونے میں کنے شاباش بول کنے پہلا فریضہ نبوت کا ہے اشاعت اشاعت توحید دی دعا فریضہ ہے اقامت دعا نماز دی اقامت تریا نظامت کیش ہے جہاد دی سیاست یہ تین شعبے پیغمبر کے ہیں چوتھا ہے کہ کوئی نہ تلے ہے انہوں کے برابر پیغمبر کی پیغمبری اور نبی کی نبوت کے شعبے کتنے ہیں ایٹم مرکزی کیشا اشاعت اقامت نظامت سیاست جہاں نام موٹے لفظ جہاد پیغمبر اشاعت کرتا ہے اشاعت کرنے کے نام اقامت کرتا ہے مضبوط بناتا ہے جی مضبوط نہ بنے تو مطلب لڑائی کے میدان سے ادھر آتا ہے یہ تین چیزاں ہو گئی محمد رسول اللہ کے ساتھیاں اللہ وجہ کمال جی تر چیزاں نصیب ہو جان تو صرف ابو بکر صدیق میں ہو جان اللہ پاک نے ہور کسی کے مکمل نصیب نہیں کی دیا اس واسطے خلیفہ بلا فصل بڑھیا محمد کی گدی سے وہ جڑا صدیق اکبر بڑھے یعنی وہ اپنی زبان کے جان نال اس نے اشاعت کا حق ادا کیتا ہے اقامت نماز کا حق بھی ادا کیتا ہے جہاد کی نظامت کا حق ادا کیتا ہے حق اللہ تمام اگر ادا کیتے صرف ابو بکر کیتے نبوت کے تمام شعبے اللہ تمام ادا کیتا کہ ابو بکر کیتا ہے اس واسطے باقی سارے اصغر کے صغیر ہو سکتے ہیں ابو بکر بنے گا تو صدیق اکبر ہو گئے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی چ بھی یہ تر چیزاں صدیق کو کروایا کہ کروایا تین چیزاں ادا کر سنو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا اعلان علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین جی میری سنت عمل کرنا ضروری ہے انجے جڑے میرے خلیفے راشد انہوں کی سنت کے بھی عمل کرنا بولو ضروری ہے یہ کوئی نہ کہ یہ جڑا خلیفے کام کر رہا ہے اللہ کے رسول نے نہیں کیتا ایسا نہیں کرنا ایک جگہ رکھے ہوئے کا تسا میری سنت کے منکر ہو گے میں سنت جاری کرا یا میں محمد کریم کے ساتھیاں خلفاء راشدین وچوں کوئی سنت جاری کرے انہیں سمجھے ہے کہ محمد کی سنت جاری ہے صحابی دی جاری کوئی نہیں یہ میری سنت تے عمل کرنا فرض ہونا ہے انہیں صحابہ کی سنت تے عمل کرنا
سمجھ آتی بھائی؟ مثلا میں تے 8 تراویاں پڑھیاں تے خلیفہ راشد نے کتنی پڑھوائیاں ایک نہ بیٹھا ہے آئی بائی شائی ٹائی کر کے اچھا چڑیا نہ کرو. ایک نہ سمجھو کہ محمد کریم نے نہیں پڑھیا تو میں نہیں پڑھتا. یہ عید کی تو ہوئی تو منکر بنے گا محمد کی سنت کا. جڑا محمد کی سنت کا منکر بنے وہ کافر سے ہوتا مسلمان نہیں ہوتا. اس واسطے بھی پڑھ لو تاکہ 8ویں بچ آ جان تے 12ویں بچ آ جان. سمجھ آتی بھائی؟ یا میرے خلیفہ راشد نے اذان دوئی جمعے دی جاری کی تھی مت کے تو پہ آکھے یار نبی کریم نے ایک کو اذان دیوائی ہے. ایک دوئی اذان جڑی میں نے کرتا کیونکہ نبی پاک نے نہیں کی تھی. اللہ کا رسول فرماتا ہے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. یہ میری سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ خلفاء راشدین کی سنت پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے. لہذا تینوں کی طرح اذان دینی چاہیے. جو انکار کرے گا تو پیغمبر کی سنت کا انکار لازم آئے گا. لہذا جو صحابی کے بجتی سمجھ کی اذان بند کرا دیتی تیرے نال کا کافر دنیا چ کوئی نہیں ہو. پہلا اعلان کیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. کچھ عرصہ گزریا کہ اللہ کے رسول نے دوسرا اعلان کیا کہ فرمایا ایک من بعدی الذین ابا بکر و عمر. اقامت کے معاملے میں میرے بعد میرے ابو بکر سے میرے عمر کی اقتدا کریو. ایک دعا اعلان کی تھا میرے پاس میرا ابو بکر سے عمر ہو جائے دوسرے پاس ویکھن کی ضرورت نہ کرو. میری سچی تے کبھی آخر سے ابو بکر سے عمر ہے. میرا سچا تے کبا بازو ہے میرے ابو بکر سے عمر ہے. میرے شمسائن میرے شیخائن میرے کمرائن میرے آئین سے وزیرائن میرے رسدائن ان کے ابو بکر سے عمر ہے. اس واسطے میرے بات مت کے آخنا اے اللہ کے نبی نے نہیں کیتا نہ تو کیتا جیسے نہیں منگے یہ جو رکھے ہوئے کہ میں محمد کے نال کا تعلق کوئی نہیں رہا. ایک چند دیہڑے گزر گئے تو چند دیہڑے کے بعد کتیا اعلان محمد رسول اللہ فرمانے پہ میرے دل ایک بیٹی آئی ہے بڈھی اللہ کے پاک پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے جلدی میں ٹر پئی. نبی کریم فرمانے کی گل بیٹی اکے آؤ میری تو گل سنو یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام فرمانے فلتا تیری خدا اج نہیں پہ کل آئی بی بی کل آئی میں تیری گل سنا گا. وہ کہنے لگی نہ منو اللہ کا اج سن لو. نبی کریم فرمایا میں مجاہدین کی تیاری کر رہا سارا کام ایسے بستر بنانے آئے مشورہ کرنا ہے غزوات کی تیاریاں کرنی. کل آمی ابو بولتی حضرت اجد کا نہ تريد الموت. میں آواز کو تسا کوئی نہ ہو کیوں جو حیاتی کا چٹھا کے کسی نے بھی نہیں لکھایا ہوا. میں غریب نہیں آوا کہ تھوڑے اتنے موت آ چکی ہوئے تو میرا عقیدہ موت کے بعد نہ تسا سنن جو گے نہ گل بولن جو گے نہ جواب دین جو گے. میں غریبی کی حالت بچے ہی رہ جائے گی. اس واسطے جو ہی دس دیو اللہ کے نبی فرمانے گل تو ٹھیک ہے کوئی حیاتی کا چٹھا تو کوئی نہیں لکھا کے لیا ہوا پر جی میرے اتنے موت آ بھی جائے تو تیرا مسئلہ بچے نہیں رہن لگا بی جے کر میں نہ ہو واقعی موت کے بعد میں محمد نہ سنن جوگا کہ نہ بولن جوگا پر تو گھبرائی نہ الا تجنی فاتی ابا بکری. میں نہ ہوا تو میرے ابو بکر کو لگی
دنیا میں کہ وہ نال گل کرے اللہ کی قسم جڑا علم میں محمد وچے وہ علم میں صدیق وچ اپنی زندگی میں اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ مقام متعین کیتے جتنے پتہ چل جائے کہ نبوت کے جنرل شعبے اللہ وجہ کمال آئے کہ ابو بکر صدیق وچ آئے اس واسطے صدیق اکبر بن کے آیا ہے کہ ابو بکر بن کے آیا ہے اور صدیق پر کی صغیر تے کہ اصغر یہ صدیق اکبر تے ابو بکر اور کوئی نہیں بن سکتا کتنے شعبے نبوت اور آسان کرو جا سوکھا بڑا تو میں دوسری بولنے لگ گیا تھک تو نہیں پڑو کرو بہت سوکھا کتنے شعبے شابت یاد کتنے نہیں کسی کا دل نہیں چھوڑے گا ہماری سارے اتفاق کرتے ہیں بعض لوگ دونوں ہاتھ سے مسافر کہتے ہیں بڑے بڑے نام کسی جان لوگ کے میرا خیال ہے سوٹا چلو ہی بعض لوگ کرتے تھے یا مار دیتے ہیں اس کی واسطہ بعض لوگ کرتے ہیں سارے بازے میں بیٹھے کیا وہ نہیں جا رہی ہے میں کرتا ہے بس نہیں کرتا ویسے ہی ہے مسئلے ہوتے ہیں تھی یہی تھوڑی علماء پوچھ لے کرو بھائی تم پوچھے کرو کہ تھوڑے مولوی آتا نہیں جی آتا رہی ہے تو سب پورتا ہوں توجہ ہے کتنے شعبے اشاعت توحید یہ پیغمبر کی نبوت کا اعلیٰ ایک پھر اقامت عبادت عبادت کا قائم کرنا جن کا سرا ہے نماز جن کا سرا ہے نماز تیسرا ہاں کہ دشمن نے توحید نال جہاد یہ تین شعبے مکمل طور پہ اللہ نے قیام کا کم لیا ہے ابو بکر صدیق تو لیا ہے اس واسطے محمد رسول اللہ کا خلیفہ بلا فصل وہ ہونا چاہیے جن کے محمد والے نبوت کے شعبے اللہ وجہ کمال ہو حضرت علی بلا فصل خلیفہ نہیں بن سکتے کیوں نہ انہوں نے جہاد نصیب ہوا کرنا محمد رسول اللہ کے بعد نہ اقامت دین نصیب ہوئی ہے نہ اشاعت توحید نصیب ہوئی ہے خانہ گندی کی وقت گزر گیا ہے یہ تین چیزاں نصیب ہو جائیں ابو بکر صدیق کو نصیب ہو جائیں یہ تین چیزاں حضرت عمر کو بھی نصیب نہیں ہو جا تین چیزاں حضرت عثمان کو بھی نصیب نہیں ہو جا اللہ وجہ کمال تین پوائنٹ اگر مکمل کی تین تو صدیق اکبر بولے کتنا کے سوڑنا ہوتے جو چھڑنا تھا صدیق اکبر بنو نہ حق کے لے کے سنو بولو سامس بولو دیا ابو بکر اور کسے نہیں جاتا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات قریب اللہ کے رسول نو شکاری ہو گئی کہ فرماتا مروا لوگوں ابو بکر آخو فلیصلی بالناس نماز پڑھا ہے جنہوں اقامت دین کرے دوسرے حضرات بھی موجود ہیں مگر کسی نے منتخب نہیں کیتا اپنی زندگی اپنے مسلے تے منتخب کیتا تے کہنوں کیتا ہے مروا بکر فلیصلی بالناس آخو ابو بکر صدیق نو
نماز پڑھا کے لوگوں بی بی پاک دا بلا کہنے لگیاں یا حضرت رقیق القلب جڑا ہے جی تے والے مسلے سے کھڑا ہوا تو دیکھے اس جو محمد رسول اللہ کے کسی موقع سے کھڑے ہوتے آئے تو وہ دل برداشت نہیں کرنا اتنا ہوئے کہ گر جائے تو موت واقعہ ہو جائے بڑا رقیق القلب بنتا ہے تاری محبت کے اندر اتنا چور ہوا ہے کہ تے کو مسلح خالی رہے کے برداشت کو نہیں ہو نبی کریم فرما دے جڑا کچھ ہونا کٹو تو صاحب کو ملو ہوا بکر فالی وسلم آخر اللہ کے پاک پیغمبر آخر امامت کروا چھٹے ابو بکر صدیق دی مسلح سے کھلار چھڑیا کہ وجد فی نفسہ خفتہ تاجوں کے مشکا پانی جنہیں پنچنے رہ گئے گھر والے طبیعت کچھ سبلی نبی کریم فرمایا ہو مینوں لائے چلو مسجد وچ کتنے لائے چلو مسجد وچ پیر گھسٹیندا آیا تمہیں بھی طاقت کوئی نہیں سی صدیق اکبر نے تھوڑا جہا سنیا پچھوں جو پیروں کی آہٹ آتی پئی تھوڑا جہا پیچھے گیا اللہ کے پاک پیغمبر صدیق اکبر والی جگہ سے کھڑے ہو گئے مگر کبھی نبی کریم نے صفا میں داخل نہیں کیتا صدیق نو چلو مسئلہ سمجھانا سی اللہ کے پیغمبر کہ صدیق میرا مقتدی بنے کہ ساری پبلک صدیق بھی مقتدی بنے تاکہ پتہ چل بنے اقامت کے دین بھی میرے باپ حق ہے ابو بکر ہوئے اور کسی تو نماز دین کا ستون ہے کہ الصلاۃ دین کا کی جڑا یہ کھا چھڈے تو اس نے دین نو تسی تے ماشاءاللہ پنجے پڑھتے ہی ہو سکو ٹھیک ہے نا اتنی بات نہیں سن لو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے عبادت ایمان کی حفاظت ہوتی ہے یہ طویل نہیں لکھنے بتاؤ خود طویل لکھتے ہو یہ فتوا اس بار شاید درست ہے کہ طویل لکھنے میں خود طویل لکھنا چھوڑ دیں بات کے بعد چھوڑ دیں میں طویل سے لکھن والے تھے لکھا والے تو آگے لعنت کرتے کہ میں لکھنا اساں یہ ہو جائے کہ دینا کی دوستاں کی دوستی بھی فرق تھی سن لیں جو کسی مقام سے سن رہے اساں یہ ہو جائے سورا کا منہ تک واسطے تجار کریں جہاں شرک کا فاٹک کھول کے بیٹھا میں ہوا کہ بھاوے کوئی میرا بھائی ہوئے تو بھاوے میرا باپ ہوئے نبی علیہ السلام فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک جیڑا کوئی طویل لٹکاتا ہے ڈورنا بٹا اس نے سیدھا شرک کیتا اور اسلام بھی رکھ اتنے گاڑی صاحب بھارت بھی ہو جائے گا تو نہ بھی تو ہی نہیں تو ہو جائے دیکھو ملت دے دینا عمر سے کوئی اتنا نشان کا ڈالا کرنا ان کی ثابت کر دیں یہ کدے پیڑ آؤ نہ کہاں پتہ لگے اچھا توجہ ہے اتنے شوق میرے نبوت کی ثابت بولو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جا میرے پاک باز ساتھی